السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر قسطوں میں چل رہا ہے. آج 5ویں قسط ہے اور پچھلی تقریر جو ہوئی تھی ہم نے آپ کو یہاں تک بیان کیا تھا کہ حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کے بعد آپ ڈر گئیں اور ڈرنے کے بعد انہوں نے لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ان کی والدہ کے پاس حوالے کر دیا. اور جس پر انہوں نے پوچھا کہ آپ تو خود لے گئی تھیں، آپ جو ہے وہ کیوں اتنی جلدی لے کر آ رہے ہیں، اس پر انہوں نے وہ پورا واقعہ نقل کیا. اور نقل کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر جن کے اثرات ہو گئے ہیں. اس پر حضرت آمنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 باتیں بیان کی. یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں بات. حلیمہ سعدیہ سے انہوں نے کہا دیکھو یہ بچہ ہمارا بڑی شان والا ہے. ایک بات تو انہوں نے یہ بیان کی جو صحیح حدیثوں میں ہے، اللہ کے رسول نے اس کی تصدیق فرمائی. فرمایا کہ دیکھو یہ جو بچہ جس کے بارے میں تم کو شک ہے، تمہیں معلوم ہے کہ جب یہ پیٹ میں تھا، حمل سے تھی میں، تو جتنا عام عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی. بہت ہی ہلکا، اور میں نے کوئی بھی عام عورتوں کے طریقے سے تکلیف نہیں محسوس کی. اور دوسری بات، جب یہ بچہ پیدا ہوا تو میں نے دیکھا ایک نور جس نے جو ہے وہ شام کے محلات تک روشن کر دیے. لہذا تم خوف کھا رہے وہ الگ بات ہے، تم بچے کو چھوڑ دو، لیکن یہ بچہ ہے بڑی شان والا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہنے لگے. حضرت آمنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ مدینہ اپنے میکے جا رہی تھی. تو یقینی بات ہے چھوٹا بچہ تھا، ساتھ میں لے لیا. واپسی میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی حضرت آمنہ کی. اور ابوا مقام ایک ہے مکہ اور مدینے کے بیچ میں، اور وہیں پر حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 6 سال تھی. جو اور لوگ ساتھ میں تھے وہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ آ گئے. اور عبد المطلب کو معلوم ہوا، عبد المطلب حضور کے دادا ہیں، عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اپنے ذمے لے لی کہ یہ میرا بچہ ہے، میں اس کو پالوں گا. عبد المطلب چونکہ قریش کے سردار تھے تو روز صبح جو ہے بیت اللہ میں ان کی میٹنگ لگتی تھی، مسائل پر بات کرتے تھے. تو ایک مسند ہوتی تھی اور ایک کارپیٹ ٹائپ، قالین ٹائپ، جو بھی بڑی خوبصورت چیز بچھائی جاتی تھی. اس کا اتنا روب ہوتا تھا اس تکیے کا اور اس کارپیٹ کا کہ کوئی شخص کی ہمت نہیں تھی کہ وہاں بیٹھ جائے. ان کے جو دوسرے لڑکے تھے، اور بہت سے 10 لڑکے تھے، عبداللہ کا انتقال ہوا تھا، 9 لڑکے بھی باقی تھے، کسی لڑکے کی مجال بھی نہیں تھی کہ وہ اس تکیے پر بیٹھ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر آتے تھے اور آپ تکیے پر بیٹھتے. تو ایک دن دوسرے چچا نے کہا کہ یہ آپ ان کو محمد کو بیٹھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبد المطلب نے کہا دیکھو اس کی بات ایک دم نرالی ہے، اور کسی کی مجال بھی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کا مستحق ہے. یہ میرا جو حالانکہ وہ پوتا تھا، لیکن نبی کے ان کو ہمیشہ عبد المطلب بیٹا بولتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، لہذا میں اس کو اسی پر بیٹھا لوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شان سے بیٹھتے تھے. عبد المطلب خود بیان کرتے ہیں کہ جب میرا کوئی کام پھنس جاتا تھا، ایسا کہ جب میں سمجھتا تھا کہ کام نہیں ہوگا، ایک مرتبہ کا واقعہ صحیح حدیث میں، اور باقی ہم نہیں ذکر کر رہے ہیں کیونکہ اس کی تصدیق اتنی مستند نہیں ہے.
ان کا اونٹ غائب ہو گیا عبد المطلب کا، بڑا تلاشا، اونٹ نہیں مل رہا ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 7 سال تھی. کہا جاؤ بیٹا ذرا اونٹ تلاش لاؤ. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی برکت اتنی ہے کہ جائیں گے تو انشاءاللہ اونٹ مل جائے گا. اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور کافی دیر ہو گئی. اب 7 سال کا بچہ ہے، اونٹ کو تلاش کرنا ہے. اونٹ بھی کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے. عبد المطلب کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کر دی، چھوٹے بچے کو بھیج دیا. بیت اللہ کا غلاف پکڑ گئے، دعا کرنے لگے اور اشعار پڑھنے لگے کہ اللہ ہمارے بچے کو واپس کر دے. اتنے میں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اونٹ لے کر کے آ رہے ہیں. 2 سال ہی ان کی کفالت ہوئی تھی عبد المطلب کی کہ عبد المطلب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی. انہوں نے سب کو بلا کر کے کہا دیکھو ہمارے خاندان پہ جو موت کے آثار ہوتے ہیں وہ مجھ پر طاری ہیں اور اب میں بچوں گا نہیں. ہمارے سامنے جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ اس بچے کی نگرانی. انہوں نے اپنے تمام بیٹیوں کو بلایا، بیٹوں کو بلایا، بڑی باتیں کی. تو جو 10 بیٹے تھے سب ایک والدہ سے نہیں تھے. جو ابو طالب تھے اور عبداللہ یہ دونوں ایک والدہ سے تھے. تو انہوں نے ابو طالب کو بلا کر کے کہا دیکھو میں جلدی ہی مر جاؤں گا اور میرے بعد تم اس بچے کی کفالت کرنا. ابو طالب کے ذمے کیا. 8 سال کچھ مہینے، بعض لوگوں نے 2 مہینے، بہرحال 8 سال کچھ مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی کہ دادا جان جو ہے وہ رخصت ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب میرے دادا جان کا انتقال ہوا تو میں بھی جنازے میں روتے ہوئے گیا. تو حضور سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کو یاد ہے آپ کے دادا جان؟ کہا میں 8 سال کا تھا. تو اس سے معلوم ہوا نبی کی عمر کتنی تھی، 8 سال تھی. بہرحال اللہ کے رسول کو سخت تکلیف پہنچی. اس کے بعد یہ اپنے چچا کی کفالت میں آ گئے. اب 8 سال سے لے کر کے 12 سال تک کا جو عرصہ ہے 4 سال کا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً بکریاں چرائی ہیں. بکریاں کرائے پر چرائی ہیں. بکریاں لے لیتے تھے، اس جو پیسہ ہوتا تھا. قیرات کا لفظ آتا ہے کہ چند قیرات پر میں نے قریش کی بکریاں چرائی ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بڑا نیچا کام ہے. پھر آپ نے ایک مرتبہ فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ میں نے نہیں اکثر انبیاء نے بکری چرائی، اکثر انبیاء نے بکری چرائی ہے. پھر اس پر ہمارے محدثین نے خوب لکھا ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے بکری ہی کیوں چروائی ان سے. اس کی ایک بات بیان کر دیتا ہوں. میں بھی بچپن میں بڑی بکری چرایا. بکری کا چرانا بڑا درد سر کام ہے. جو لوگ بکری کو پالتے ہیں اور چراتے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے. اس کی بھینس کو چرا لینا بہت آسان ہے، گائے کو چرانا آسان ہے، بکری کو چرانا مشکل ترین کام ہے. وجہ کیا ہے؟ بکری 5 منٹ یہاں چرے گی پھر بھاگے گی وہاں جائے گی. آدمی کو اتنا صبر کرنا پڑتا کیونکہ اگر آپ زیادہ زور سے مار دیں گے تو جھلک جائے گی. بھینس کو تو آپ نے لاٹھی مار دیا، گائے کو لاٹھی مار دیا، وہ برداشت کر لیتی. بکری ذرا بھی اگر آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے کھینچ کر مار دیا تو بکری ختم ہو جائے گی. تو بکری کے چرانے میں بندے کے صبر کا بڑا امتحان ہوتا ہے. لہذا محدثین نے ہمارے لکھا کہ اللہ نے جو ان انبیاء سے بکری چروائی اس کی بنیادی وجہ تھی کہ ان کو صبر کی ٹریننگ دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی بکریاں چرائیں. بچپن کا ایک واقعہ اور ہے کہ 12 سال کی عمر سے پہلے کا، جب ابو طالب کی کفالت میں آ گئے ایک مرتبہ زبردست قسم کا قحط پڑ گیا. یہ بھی سچ واقعہ ہے. دیکھیں میں انہی واقعے کو بیان کر رہا ہوں جو اکثر محدثین کے نزدیک کیا ہیں. صحیح ہے، ویسے تو ہر ایک پر کچھ نہ کچھ کلام ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کا 90% لوگوں کا اتفاق ہے. میں واقعہ بیان کر رہا ہوں. قحط پڑ گیا. ابو طالب کے پاس لوگ آئے، کہا بھائی دعا کرو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو لے چلتے ہیں ساتھ میں. بیت اللہ لے کر کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دعا کریں. ابو طالب کہتے ہیں کوئی بادل نہیں تھا،
اللہ کے رسول نے جیسے ہی جو ہے وہ ہاتھ اٹھایا، ایک روایت میں آتا ہے صرف اشارہ کیا کہ اللہ یہ پریشان لوگ ہیں. میں نے اس کے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کانسیپٹ آف اللہ کا تصور قریش میں موجود تھا. معاملہ صرف اللہ کے سبارڈینیٹ کا تھا، اس کے وہ قائل تھے، ورنہ اللہ کو وہ بھی مانتے تھے. اس کے پہلے کئی مرتبہ آپ کو یہ گفتگو کر چکا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور 5 منٹ کے اندر کہتے ہیں اتنی بارش ہوئی کہ پورا مکہ پانی ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ برکتیں ہیں جو کہ آپ کی نبوت سے پہلے ہیں. بہرحال 12 سال کی عمر تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان شام کا سفر کر رہے تھے. انہوں نے کہا چچا جان میں بھی چلوں گا. یہ پہلے یہ تھا کہ بچہ ہے چھوٹا، 12 سال اس کی عمر ہے، راستہ اتنا لمبا ہے، سفر کا معاملہ ہے، تو ان کا ارادہ تھا کہ ہم لینے جائیں گے، سمجھا دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضد پکڑ لیے، انہیں مجھے چچا. ابو طالب کہتے ہیں کہ حضور نے جس انداز میں مجھ سے کہا میں پھر انکار ہی نہیں کر سکا. حالانکہ میرے دوسرے بھائیوں نے یہ بات اچھی نہیں سمجھی کہ 12 سال کے بچے کو سفر میں، اتنا لمبا سفر، اونٹ کا سفر ہے، شام کا سفر ہے، 1000 کلومیٹر کا سفر ہے. انہوں نے کہا لیکن میں بچے کو رلانا نہیں چاہتا، یہ بچہ کہہ رہا ہے میں اس کو ضرور لے جاؤں گا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 12 سال کی عمر میں اپنے چچا جان کے ساتھ سفر کیا. اس سفر میں ابھی یہ پہنچے نہیں تھے، بصرہ کے مقام ہی پر تھے کہ ایک واقعہ پیش آیا. عموماً ایسا ہوتا تھا، آج بھی بعض ہندو لوگ جو ان کے سنیاسی ہوتے ہیں، سادھو ہوتے ہیں، یہ کئی جنگلوں میں کٹیا بنا کر کے رہتے ہیں، تو وہاں بڑا باغات اور پانی وانی کا انتظام ہوتا. ایسے ہی وہ مسیحی تھا، کرسچن تھا، جرجیس بحیرہ اس کا لقب تھا. وہ وہاں رہتا تھا. یہ لوگ وہاں سے گزرتے تھے. عموماً ابو طالب کہتے ہیں کہ ہم گزرتے تھے تو یہاں پڑاؤ کرتے تھے ہم لوگ، لیکن وہ کبھی ہم کو لفٹ نہیں دیتا تھا، وہ اپنی عبادت میں مست رہتا تھا. تو یہ جب گزرے اور وہاں پہ پڑاؤ کیا، وہ اچانک نکل کر کے آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ تو ابو طالب نے کہا میرا بچہ ہے. کہا تمہارا بچہ نہیں، تمہارا بچہ یہ نہیں، اس کا باپ مر چکا ہے. صحیح بتاؤ. کہا ہاں یہ اس کا باپ عبداللہ ہے، انتقال کر گیا ہے، میں اس کا چچا ہوں، ہم بچے کی طرح اس کو رکھتے ہیں. کہا آپ صحیح بولیں. آج آپ سب لوگ ہمارے ساتھ دعوت کھائیں، پارٹی ہمارے پاس. یہ لوگ سمجھے نہیں. اس نے ساری علامتیں جو اپنی کتابوں میں لکھی تھی سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا. بعد میں بیان کرتا وہ جرجیس. جب یہ دعوت کا وقت آیا تو سب لوگ کیا کیے، یہ بچہ سمجھ کر کے کہ تم یہاں رہو، سامان دیکھو، سب لوگ دعوت چلے گئے. اب اس نے دعوت دی تھی اسی بچے کی غرض سے، بچے کو یہ لوگ کیا کر دیا، ڈراپ کر دیے. اب وہ کھانا لگ گیا، وہ آ کر کے کھڑا ہوا. اس کے سب حوارین تھے، وہ سب کو دیکھ رہا بچہ نظارت. بولا بھائی میں تم کو پہلے بولا تھا کہ غلام بھی ہو تو ساتھ میں لانا، بچہ بھی ہو تو ساتھ میں لانا. تم کوئی ایک آدمی سو رہا ہے. کہا وہ ایک بچہ ہے، چھوٹا ہے وہاں. کہا اسی کے لیے تو دعوت ہے اور اسی کو تم مس کر رہا ہو. کہا فوراً لے کر کے آؤ. اللہ کے رسول کو لے کر کے آئے. بہرحال دعوت ہوئی. پھر اس نے کہا کہ حقیقت میں میں اپنے گرجا میں تھا، جب یہ قافلہ آیا تو یہ جدھر سے گزر رہے تھے آپ لوگوں کو اس بات کا محسوس نہیں ہوا. میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ درخت اور پتھر ان کو سلام کر رہے ہیں اور یہ اس نبوت کی علامت ہے. پھر اس نے 2 جملے کہا. اس نے کہا دیکھو یہ سید العالمین ہے، ساری دنیا کے سردار ہیں، اور یہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے جائیں گے. لہذا ابو طالب سے اس نے کہا میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ان کا سفر یہاں سے آگے نہیں کرو، کیونکہ اس وقت اس علاقے میں پورے میں چرچا ہے ایک نبی آنے والا ہے، اور یہودی اور عیسائی دونوں یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے.
لہذا ان کے قتل کا خطرہ ہے، آپ آگے سفر نہیں کریں۔ تاریخ ابن ہشام میں لکھا ہوا ہے کہ اتفاق سے جو اس نے راہب نے بات کی بتا ہی رہا تھا کہ 7 آدمی گرجا کے پاس آ گئے۔ یہ راہب نے اس سے پوچھا بحیرہ نے کہ آپ لوگ یہاں کیسے؟ کہا کہ ایسے سی بات ہے اور ہم لوگ چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں اور ہمارے بڑوں نے بھیجا ہے جو بڑے اس کے ماہر ہیں نبوت کے بارے میں، اور انہوں نے یہی علامت بتائی ہے، اس آدمی کو ہم کو اس کی تلاش ہے، وہ اگر مل جائے گا تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اچھا، اب اس کو تو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ بچہ ہے۔ اس نے ان سے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو تمہاری کتاب میں لکھا ہے بچہ آئے گا، نبی پیدا ہوگا، یہ کس کا، کون یہ کہہ رہا ہے؟ تمہاری کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا اللہ نے کہا اللہ کے پلاننگ کو فیل کر سکتے ہو؟ اس نے ان سے پوچھا، لاجیکلی بات کی۔ اس نے کہا اگر اللہ کی پلاننگ ہی یہ ہے کہ ایک نبی پیدا ہو اور اس کی یہ صفت ہو، کیا اللہ کی پلاننگ کو فیل کر سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا بیکار ہے، یہ جو تمہارا ارادہ ہے یہ نہایت غلط ہے اور اس ارادے سے توبہ کرو۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ اسی کے مرید ہو گئے ہی نہیں آگے واپس۔ کہا بس ہم یہی، کیونکہ اس نے کہا کہ ہم غلط جگہ پھنسے ہوئے تھے، اصل آپ بزرگ ہیں، لہذا وہ لوگ وہیں رک گئے اور آگے انہوں نے سفر ملتوی کر دیا۔ لیکن اس نے راز یہ نہیں کھولا کہ بچہ یہاں موجود ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم ابھی سمجھا رہے ہوں اور پھر رات میں کسی وقت دھوکہ ہو جائے، لہٰذا اس نے یہ راز ان کے سامنے کھولا نہیں، لیکن ان کو سمجھا دیا اور پھر اس کے بعد وہ لوگ وہیں رک گئے۔ ابو طالب نے سفر آگے جاری رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد ابھی عمر 12 سال تھی۔ 12 سال کے بعد اب میں اسی لیے آپ کو 25 سال تک لے چلوں گا آج۔ 12 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے بجائے، اب چونکہ انہوں نے ایک سفر کیا نا تو ایکسپیرینس ہوا، تجارت کی طرف یہ بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنے لگے، چھوٹی چھوٹی تجارت، کیونکہ پورا مکہ جو تھا وہ تجارت تھا، مدینہ پورا کھیتی کی جگہ، تو مکہ کے زیادہ لوگ تجارت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ تجارت میں لگ گئے، تھوڑا موڑا اپنا چلاتے تھے، کیونکہ ابو طالب کے پاس جو ہے وہ خرچہ بہت تھا، جو حضور کے چچا ہیں جو پال رہے تھے حضور کو، ان کے پاس خرچہ بہت تھا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے، اگر آپ دیکھا جائے تو بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر بوجھ نہیں بنے۔ اس کے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ بکریاں چراتے تھے اور اس کی مزدوری لیتے تھے، اور یہاں پر اس کے بعد تجارت کر دی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ابو طالب کو سپورٹ کرتے تھے۔ اور اس کے بعد بھی جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوجھ دیکھا کہ ابو طالب کے گھر کا خرچہ زیادہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی نبوت کے بعد بھی ابو طالب کو اپنے گھر رکھ لیا، ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر رکھ لیا تھا کہ چچا جان پر بوجھ زیادہ نہیں پڑے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے رہے۔ اس تجارت میں آپ کا کیریکٹر کھل کر سامنے آیا اور پورے مکے میں مشہور ہو گیا کہ آپ ہی امین ہیں اور آپ صادق ہیں۔ یہ دونوں ٹائٹل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال کی عمر سے لے کر کے 24 سال کی عمر کے درمیان میں ملا۔ آپ کے وہ معاملات، کیونکہ سب سے زیادہ آدمی پرکھا جاتا ہے پیسے میں، آپ تو کسی کی دشمنی کرنی، پیسہ ادھار دے دیجئے، دیکھ لیجئے آسانی سے دشمنی ہو جائے گی۔ کتنا اچھا دوست ہے، سب کچھ ہے، کہے گا کل دیں گے، ٹمارو نیور کم۔ تو پیسہ سب سے بڑا معاملے کا اندازہ کرنے والی چیز ہے۔ وہ پیسے کا معاملہ وہاں ہوا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا ٹائٹل ملا۔ یہ بات اڑتے اڑتے جو ہے وہ خدیجہ کے ہاتھ بھی لگی کہ ایسا ایک بندہ یہاں ہے۔ اس درمیان میں اس 12 سے 24 سال کے درمیان میں 2 واقعے اور پیش آئے۔ کتنے واقعے؟ 2 واقعے۔ ایک تو جنگ ہوئی قریش کی، ان کے سارے چچا شریک ہوئے، چچاؤں نے پریشر ڈالا کہ آپ بھی شریک ہو، حرب فجار کہتے ہیں۔ غلطی اس میں گرچہ قریش کی نہیں تھی، بہرحال جنگ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔
نبی کے نام فرماتے ہیں کہ لیکن میں نے قتال نہیں کیا، میں شریک ہوا، اپنے چچا کو تیرے پکڑا کر کے دیتا تھا. اس وقت آپ کی عمر ٹھیک 15 سال تھی. کتنی سال تھی؟ 15 سال تھی. لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی. بہرحال جنگ میں قریش جیت گئے. قریش جیتنے کے بعد ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی. حضرت عبد المطلب کے ایک لڑکے تھے، ان کا نام زبیر تھا. زبیر نے مکے میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک تاجر آیا، اس نے تجارت کی. مکے کے کچھ لوگوں نے کیا کیا، باہر کا آدمی سمجھ کر کے اس کا پیسہ مار دیا، سامان بھی لے لیا، پیسہ بھی نہیں دیا. اس نے بڑے لوگوں سے کہا کہ بھائی ہمارا پیسہ فلاں صاحب نے لیا ہے، میں باہر کا آدمی ہوں. کسی نے کوئی کان نہیں دھرا. وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، وہاں سے اس نے ایمرجنسی کال کیا. بہرحال یہ زبیر اس نے سنا. انہوں نے کہا دیکھو ایسے واقعات بند ہونا چاہیے، ایسے واقعات نہیں ہونا چاہیے، یہ ظلم ہے. تو ان لوگوں نے ایک اس کے پہلے حلف الفضول نام کی ایک آرگنائزیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے موجود تھی، لیکن وہ کیا تھی، ایکٹیو نہیں تھی. اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کے جو بائیلاج تھے اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، اور اگر کسی پر ظلم ہوگا تو ہم سب مل کر کے جو ہے قبیلے والے اس کی مدد کریں گے. تو زبیر بن عبد المطلب نے کہا کہ ہم لوگوں کو اس کی کیا کرنا چاہیے، تجدید کرنی چاہیے، اس کو رینیو کرنا چاہیے اس آرگنائزیشن کو، تاکہ اس قسم کا واقعہ پیش نہیں آئے. کیونکہ یہ باہر کے تاجر آتے ہیں، بدنامی قریش کی ہوتی ہے جب مکے میں کوئی چیز ہوتی ہے، لہذا اس پر کنٹرول ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو حضور نے فرمایا کہ میں اس میں ضرور شامل ہوں گا. اور آپ نے اپنی نبوت کے بعد بھی فرمایا کہ اگر آج بھی اس قسم کی کوئی آرگنائزیشن کوئی آدمی بنائے تو میں سرخ ہونٹوں سے بہتر سمجھتا ہوں میں اس میں ضرور ممبر بنوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد اس کے بہت سے فیصلے ہوئے. اس پر ہم نہیں جانا چاہ رہے ہیں. بتانا چاہ رہے ہیں کہ مزاجن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے جو ہے وہ اس قسم کا مزاج رکھتے تھے. بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کے کیریکٹر کا، حلف الفضول کا واقعہ، اور پھر جو ہے وہ تجارت کا واقعہ، پھر امین اور صادق کا ٹائٹل، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی اطلاع. خدیجہ نے سوچا کہ جب یہ اتنے بڑے تاجر ہیں، مطلب امین اور صادق ہیں، تو اپنی تجارت، کیونکہ خدیجہ بیسیکلی جس کو آپ کہتے ہیں سلیپنگ پارٹنر ہوا کرتی تھی، انویسٹ کر دیتی تھی پیسہ، محنت دوسرے لوگ کرتے تھے کیونکہ عورت ذات تھی، لیکن پیسہ اتنا ان کے پاس تھا کہ سارے مکے کے تاجر ایک طرف ہوتے تھے، خدیجہ کا مال ایک طرف. حضرت خدیجہ نے ان کو آفر کیا کہ دیکھو میرا مال شام جاتا ہے، میں اتنے فیصد دیتی ہوں، میں تم کو اس کا ڈبل دوں، آپ میرا مال لے کر جائیں بیچیں. حضور نے کہا ٹھیک ہے. ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام میسرہ تھا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر سیریا شام کا. پہلا سفر حضرت ابو طالب سے واپس آ گئے، یہ دوسرا سفر. میسرہ ساتھ میں تھا. میسرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا. میسرہ جب لوٹ کر کے آئے تو وہ تعریفیں نبی کی کہ ابھی انشاءاللہ آگے ہم گفتگو کریں گے. بہرحال یہ سفر کے لیے نکلے. میسرہ بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی دھوپ تیز ہو جاتی تو اللہ کے رسول کے سر کے اوپر ایک سایہ رہتا ہے. اسی بات کو بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضور کا سایہ ہی نہیں تھا، لیکن یہ سایہ جو بادل بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ سے بچاتا تھا، یہ ہر وقت نہیں رہتا تھا. کبھی کبھی ہوا ہے، 20 مرتبہ ہوا ہے، لیکن 20 مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. دونوں باتیں ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. میسرہ ساتھ گئے. یہ جا کر کے تو پھر ایک گرجا گھر تھا، وہاں پر ایک کیا کہتے ہیں راہب رہتا تھا، پادری. وہاں ایک درخت تھا، تو یہ لوگ جا کر کے جو ہے وہ بیٹھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے. جیسے ہی نبی اس درخت کے نیچے بیٹھے وہ پادری نکل کر کے آیا. اس نے کہا کہ یہ صاحب کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کا نام یہ ہے. انہوں نے کہا کہ اس درخت کے نیچے
نبی کے علاوہ کوئی بیٹھتا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے, اس کے بعد سے لے کر 500 ساڑھے 500 سال ختم ہو گئے, کوئی بیٹھا نہیں. جو بیٹھے گا وہ نبی ہوگا. یہ نبی ہے, یہ نبی ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں طرح نے کہا کہ نبوت کی ان کی علامت ہے. پھر اس نے بہت سی چیزیں میں طرح سے سوال جواب میں کیا. اللہ کے رسول سے کہا, اچھا اتفاق سے یہ سب باتیں ہو گئیں. وہاں پہ کسی تاجر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھڑپ ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ زیادہ بات کرنے لگا تو اس نے کہا دیکھو تم قریش کے لوگوں لات اور عزا کی قسم کھا کر کے کہہ دو میں معاملہ حل کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا دیکھو میں لات اور عزا سے بیزار ہوں. یہ دونوں آئیڈل تھے, دونوں بت تھے بڑے. انہوں نے کہا میں ان کی قسم نہیں کھاتا ہوں, میں اپنے رب کی قسم کھا سکتا ہوں لیکن میں ان کی قسم نہیں کھاؤں گا. یہ بات اس نے پادری سے نہیں, اس نے کہا یہ دوسری علامت ہے, یہ اس کے نبی ہونے کی دوسری علامت ہے. میں ذرا سے کہا کہ دیکھو یہ کبھی بھی جو ہے نا بت پرستی کو برداشت نہیں کریں گے. اور یہ جو انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ میں لات عزا کے قریب سے بھی گزرتا ہوں میں ان کو لفٹ نہیں دیتا ہوں, چاہے جائے کہ میں اتنی دور یہاں پر بیٹھ کر کے ان کی قسم کھاؤں. آپ کہتے ہیں میں قسم اللہ کی کھا سکتا ہوں لیکن میں لات اور عزا کی قسم نہیں کھاؤں گا. لہذا میں سرا سے اس نے ساری باتیں بتائیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں تجارت کیے, تجارت کر کے واپس آئے. جب واپس آئے تو درمیان میں کئی جگہ گرمی کی وجہ سے میسرا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے اوپر سایہ موجود رہا. اتفاق سے جب منکے میں انٹر ہوئے نا تو اب جس کا قافلہ گیا رہتا ہے تجارت کے لیے تو اب اس کو اس بات کا انتظار رہتا ہے جلدی سے واپس آوے تو منافع معلوم ہو کتنا ہوا, تو وہ روز ویٹ کرتا رہتا. حضرت خدیجہ اپنے گھر کے اوپر سے روزانہ, کیونکہ عموماً قافلے صبح پہنچتے ہیں, جہاں پہ گرمی ہوتی ہے سفر رات میں ہوتا ہے, 7-8 بجے تک قافلہ جو ہے وہ اپنے شہر میں داخل ہو جاتا ہے. 8 بجے کے بعد اسٹاپ کر دیتے ہیں, سفر نہیں کرتے ہیں. 9 تک زیادہ پھر شام میں شروع ہوتا سفر, پورا دن آرام کرتے ہیں. حضرت خدیجہ اپنے کوٹھے پر سے دیکھ رہی تھی. اتفاق سے جس وقت خدیجہ نے دیکھا اس وقت بادل ان کے اوپر سایہ کیے چل رہا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتوں کو بھی دیکھا کہ فرشتے دو ہیں وہ سایہ کیے ہوئے ہیں. حضرت خدیجہ نے فوراً اور دوسری عورتوں کو بلایا, دیکھو یہ بندے کو دیکھو جا رہا بادل اس کے ساتھ ہے, سایہ اس کو دھوپ نہیں لگ رہی ہے. بہرحال خدیجہ کا مال آیا, اللہ کے رسول نے حساب دیا. حساب کتاب کرنے کے بعد جتنا خدیجہ کو فائدہ ہوتا تھا, کیونکہ اب صحیح آدمی گیا تھا, بے حساب فائدہ ہوا. کچھ اللہ کے رسول کی برکت اور کچھ ایمانداری. بھائی 90% جو پارٹنرشپ میں بزنس کرتے ہیں وہ فیل ہوتے ہیں, کیونکہ دونوں کی نیت بےمانی کی ہے. 10% ہی کامیاب ہوتے ہیں, ورنہ پارٹنرشپ میں معاملہ 90% فیل ہی رہتا ہے. اور اگر فیل نہیں ہوتا ہے, چلتا رہتا ہے, تو دونوں کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو کے چلاتے رہتے ہیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا حساب دیا خدیجہ کو کہ اکاؤنٹ کلیئر ہوا. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنا نبی سے وعدہ کیا تھا اس سے زیادہ آپ کو دیا. اب خدیجہ کے دماغ میں بات آئی کہ اگر یہ بندہ ہم سے شادی کر لے, کیونکہ ایک تو ان کی برکت دیکھی, آپ کا کیریکٹر دیکھا, آپ کا ایمانداری دیکھی, تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دیا کہ میں بیوہ ہوں, اگر آپ چاہیں مجھ سے تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ میرے چچا سے بات کی. ابو طالب سے انہوں نے پیغام بھیجا, اور پیغام بھیجنے کے بعد ابو طالب نے رشتے کو اوکے کر دیا. ایک واقعہ اسی درمیان کا 25 سال پہلے کا اور ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا اور 3 دن تک وہ بندہ, یہ نبوت سے پہلے کا وعدہ ہے, یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. ایک وعدہ, ایک بہت مشہور واقعہ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرا کر کے چلا گیا. وہ جا کر کے بھول گیا بندہ, اور اس کے بعد 3 دن کے بعد اسے یاد آیا. جب یاد آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا. وہاں آیا تو دیکھا اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ہیں. اب اس میں 2-3 اشکالات ہیں.
عقیدتاً تو ہم مان لیتے ہیں، اندر اندر کہ اللہ رسول پیشاب پاخانہ نہیں گئے 3 دن سے کھڑے رہے، سوئے نہیں کیا، لیٹے نہیں کیا، یہ سارے پہلے تو نماز کا اشکال ہوتا تھا، لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. اس کے سارے جواب بتا دیتا ہوں آپ کو، اس کے پیچھے کیا راز ہے. 3 جواب ہیں اس کے. کتنے جواب ہیں؟ 3 جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ اپنی قضائے حاجت ضرورت سے جاتے تھے، اور چونکہ عربوں میں باہر لیٹنا اور بیٹھنا کوئی معیوب بات آج بھی نہیں ہے. آج بھی بڑا سے بڑا بہترین گھر بنا رہے گا، اگر سامنے اس کے گھر کے ریت ہے اسی پہ بیٹھ کر کے چائے پی رہا ہے، سب لوگ بیٹھ گئے ہیں، کچھ نہیں ان کو، کپڑا صاف ستھرا ریت پر بیٹھا، جھاڑ لیا، کھڑا ہو گیا، چلتا بنا. راستے میں نماز پڑھنا ہوا، کچھ نہیں ملا، ریت پر نماز پڑھ لیا، اللہ اکبر، کوئی تکلف نہیں. تو 1400 سال پہلے تو یہ اور تکلف ایک دم نہیں تھا، تو اپنے وقت پر جاتے تھے، لیکن بقیہ زیادہ سے زیادہ وقت وہاں کھڑے ہو کر کے بیٹھ کے گزارتے تھے. ایک جواب یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ جس وقت اس نے وعدہ کیا تھا کہ مطلب جیسے 5 بجے کا، تو روز آنا 5 بجے اور یا 1 گھنٹہ پہلے اور بعد وہاں آ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. 3 دن کے بعد وہ آیا، آنے کے بعد اس نے کہا میں بھول گیا. اللہ کے رسول نے ایک ہی بات کہی کہ تم نے مجھے تکلیف پہنچائی. کوئی نہیں لڑائی نہیں، ہم ہوتے تو پہلے تو سر پھوڑ ڈالتے، اس کا اپنا غصہ الگ، اس کا سر الگ پھوڑتے. بہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسے ایک جملہ عربی سے کہا کہ تمہاری وجہ سے مجھے جو ہے وہ تکلیف پہنچی ہے. بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے جب پیغام بھیجا تو عبد المطلب نے اس کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد شادی طے ہوئی. ابو طالب، عبد المطلب نہیں، ابو طالب جو حضور کے چچا ہیں، انہوں نے نکاح پڑھا. بعض لوگ کہتے تھے ابو طالب تو کافر تھے، نکاح کیسے ہوا؟ ویسے بھی آپ کو بتا دیں، نکاح پڑھنا کوئی چیز نہیں ہے. یہ نکاح پڑھنے کی اتنی اہمیت اس لیے ہو گئی ہے کہ ہم کو پیسہ ملتا ہے، اس لیے ہم نے آپ کو پھنسا رکھا ہے کہ بغیر نکاح پڑھے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. یہ سارا چکر پیسے کا ہے، سمجھے؟ ورنہ نکاح ہے کیا؟ دونوں آدمی ایک دوسرے کو کہیں کہ صاحب میں راضی ہوں، 2 اس میں گواہ موجود ہوں، اور مہر کی ایک رقم ہو. یہ 3 چیزیں جب اکٹھا ہو جاتی تو نکاح ہو جاتا ہے. بقیہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب سنت ہے. بہرحال ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی. اس خطبے میں تعریف یہ بیان کی کہ خدیجہ بہت مالدار ہے. یقینی بات ہے، مال میں خدیجہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی موازنہ نہیں تھا، لیکن ایک جملہ انہوں نے ایسا کہہ دیا اس میں کہ خدیجہ کا پورا مال سمٹ گیا. انہوں نے کہا دیکھو خدیجہ بڑی مالدار ہے، لیکن مال سائے کی طرح آج ہے کل نہیں ہے. یہ جو ذات ہے محمد بن عبداللہ، یہ اس کیریکٹر کے مالک ہے جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ آپ نے تعریف کی خطبے میں اپنے بھتیجے کی، اور ان کے پورے مال پر ایک کمنٹ مار دیا کہ ذلٌ ذائلٌ، سائے کی طرح ہے، بڑا لمبا نظر آتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ٹائٹ فش ہو جاتا ہے. ایسے ہی مال کی حقیقت ہے، اس کی کوئی حقیقت. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ مال مثل سایہ ہے، مال مثل سایہ ہے. آپ کا سایہ پڑ رہا ہے اس طرف، اگر آپ سوچیں کہ ہم سایہ کو پکڑیں تو سایہ آگے آگے جائے گا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مال کو اگر بھاگو گے اس کے پیچھے تو انہیں آگے آگے جاتا، تمہیں پیچھے پیچھے رہتے. اور اگر سایہ کو پیچھے چھوڑ دو، کیئر ہی نہیں کرو سایہ کا، تو سایہ پیچھے پیچھے آتا ہے. تو مال کو جتنا ہی پکڑنے کی کوشش کرتا ہو اتنا ہی بھاگتا ہے. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ ذلٌ ذائلٌ ہے، اور نبی کا جو کیریکٹر ہے نا وہ پائیدار ہے. لہذا آپ یہ نہیں سمجھیں کہ مطلب آپ نے سمجھوتا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت ہے کہ آپ ان کے کیریکٹر کو، اور اسی کیریکٹر کو دیکھ کر کے ہی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے لیے بات رچائی تھی. بہرحال یہاں تک جو آپ کے سامنے آج عرض کرنا تھا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر گفتگو ہوگی. اور یہاں کے بعد ابھی 15 سال نبوت کے باقی ہیں. اس 15 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس پر ہم مختصر گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد نبوت کا
کی بات شروع ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.